بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کی اصل وجہ۔ عام حالات میں ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید محرم الحرام کی فضیلت کی وجہ جو ہے اصل، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ تو آج میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل میں محرم الحرام کی عظمت کی بہت سی وجوہات ایسی ہیں جو اس واقعے سے، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے آنے سے پہلے کی اس کی فضیلتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ اور سب سے بڑی وجہ قرآن کریم میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اس آیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے، جو اس کی اصل عزت اور احترام کی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو اس مہینے کے اندر اور اس مہینے کے چند ایام کے اندر پیش آئے تھے۔ ان میں سے چند کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کی توبہ کا قبول ہونا، بنی اسرائیل کو ایک تو توبہ کا قبول ہونا اور ایک فرعون سے ان کو نجات ملنا۔ بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات جو عطا کی گئی وہ بھی 10 محرم الحرام کے دن میں عطا کی گئی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھایا جانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کا عطا کیا جانا، حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری سے شفا کا مل جانا، تمام ایسے واقعات تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں بھی ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ وہ محرم الحرام کے مہینے میں واقع ہوگی۔ اور اسی طرح 10 محرم الحرام کے اندر کیے جانے کے کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے وہ بھی اس کی عزت، عظمت اور فضیلت کی وجوہات میں سے ہے۔ لیکن چونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک جو واقعہ تھا وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں پیش آیا، چنانچہ اس کی فضیلتوں میں سے ایک وجہ یہ شمار کی جا سکتی ہے، لیکن اصل جو وجوہات ہیں وہ پہلے آیات اور احادیث مبارکہ کے ضمن میں بیان کر دی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر جو کیے جانے والے کام ہیں ان پر عمل کریں، یعنی عبادات کا اہتمام کریں، سنتوں پہ عمل کرنے کا اہتمام کریں، اور بدعات، خرافات، رسومات جو ہیں ان کو ترک کر دیں، اس لیے کہ ان چیزوں کا دین اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکامات کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔